اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تو صحیح بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا، اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں